شریعت اور طریقت کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کا تکملہ ہے۔ اصل مقصود تو اتباع شریعت ہے، شریعت کے احکام پر عمل کرنا، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے اس عمل کی جو روح ہے وہ طریقت بتلاتی کہ کس طرح ایک عمل میں، انسان کے عمل میں روح پیدا ہوتی۔ تو میں نے پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ جیسے شریعت میں حکم ہے نماز پڑھنے کا، تو نماز کے بارے میں کچھ قواعد تو وہ ہیں جو فقہ میں بتائے جاتے ہیں کہ فلاں عمل فرض ہے، کون سا سنت ہے، کون سا مستحب ہے، اور نماز کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ کس طرح ادا کیے جائیں۔ لیکن نماز ہی کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ نماز کے اندر خشوع مطلوب ہے، اور یہ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہی مومن فلاح پائیں گے کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ خشوع کس طرح حاصل ہو اور کتنا حاصل ہو، یہ ساری تفصیل جو ہے یہ تصوف اور طریقت سے معلوم ہوتی ہے، اور اس خشوع کے بارے میں لوگوں کے اندر بڑی افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک طرف یہ خیال ہوتا ہے کہ ساری زندگی گزر گئی، کبھی نماز پڑھ لی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ اس نماز میں خشوع کیسے پیدا کروں۔ پڑھتا رہا ایک عادت کے طور پر، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ عادت بن گئی، لیکن کبھی فکر ہی پیدا نہیں ہوئی کہ میری نماز کے اندر خشوع ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ غفلت ہے، بے پرواہی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے بسا اوقات انسان کی نمازیں جو ہیں وہ ادھوری رہ جاتی۔ ایک طرف تو یہ بے فکری ہے، تو اس لیے ہمیں تصوف اور طریقت کے حضرات اپنے عملی تجربے کی روشنی میں یہ بتاتے ہیں کہ پہلے تو اس غفلت کو دور کرو، یہ بے پرواہی دور کرو، اور بے پرواہی کے بجائے فکر پیدا کرو، ہر نماز میں فکر پیدا کرو کہ مجھے خشوع حاصل ہو۔ ہر نماز میں آدمی کو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو مجھے خشوع حاصل ہو۔ غفلت اور بے پرواہی کے ساتھ جو ہے وہ طریقت جمع نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر پڑھ لی نماز، الفاظ ٹھیک سے ادا کر لیے، تو مفتی سے پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا کہ نماز ہو گئی تمہاری، لیکن جو خشوع کا مطالبہ ہے اس سے غفلت برتنا کہ ساری زندگی خیالی نہ آئے، ہر نماز کے ساتھ یہ فکر ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب نماز پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے، اب مجھے مزید نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور واقعہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں اگلی نماز تک زندہ رہوں گا ہی نہیں رہوں گا۔ اس لیے آپ نے متوجہ فرمایا۔ تو بعض دفعہ تو افراط غفلت میں ہوتی، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوشش تھوڑی بہت کرتا ہے
اور جب غیر اختیاری طور پر خیالات کا ہجوم ذہن پر مسلط ہوتا ہے تو پوری یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے مایوس ہونے لگتا ہے کہ اب میرے بس کا نہیں ہے خوش ہوں، میں ساری زندگی نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات وہ ناقدری کی حد تک پہنچ جاتا ہے، ناشکری کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ہماری اور نمازوں کے بارے میں غلط قسم کے الفاظ زبان پہ آ جاتے ہیں، ہماری نمازیں کیا ہیں، اٹھک بیٹھک ہے. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جتنا کچھ حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، پہلے اس پر شکر ادا کرو. یعنی اگر نماز کی توفیق ہو گئی ہے، چاہے مطلوب درجہ حاصل نہیں ہو سکا، تو پہلے یہ تو شکر کر لو کہ کتنے ہیں جن کو یہ توفیق نہیں ملی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو پہلے اس توفیق پر شکر ادا کرو، اس کی ناقدری مت کرو، اس کو اٹھک بیٹھک مت کہو، اس کو بیکار نہ کہو، اس کو کی قدر کرو کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے توفیق دی. جیسی ٹوٹی پوٹی مجھ سے بن پڑی، آپ نے مجھے توفیق عطا فرما دی، اس پر شکر ادا کرو، اس کی ناقدری نہ کرو، اس کو اٹھک بیٹھک نہ کہو. اللہ کی طرف سے توفیق دی گئی ہے تو تم نے پڑھی ہے. یہ سمجھنا کہ میری نماز گندی نماز ہے اور اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں اس نماز کو کل عدم سمجھوں، گویا ہے ہی نہیں، یا اس کی ناقدری کروں، یہ بندے کا کام نہیں ہے. پہلے اس پر شکر ادا کر لو اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے استغفار کر لو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر یہ فکر پیدا کرو کہ بھائی میں بہتر سے بہتر بناؤں، نماز کو بہتر سے بہتر بناؤں، ناقدری کر کے نہیں، ناشکری کر کے نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر کے کہ یہ الحمدللہ یہ پیشانی ٹک گئی، جا کے قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے. تو وہ اگر اس آستانے کے اوپر یہ پیشانی ٹک گئی تو یہ بھی میرے مالک کا کرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں، ناقدری نہ کر. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے مجلس میں ایک صاحب ایک مرتبہ تشریف لائے اور انہوں نے یہ کی کہ حضرت بس کیا کروں، نمازیں کیا ہیں ہماری تو اٹھک بیٹھک ہیں، گندی نمازیں ہیں، سجدہ جب کرتے ہیں تو سجدے کے اندر بھی طرح طرح کے خیالات، بعض اوقات بے حیائی کے خیالات اس میں آ رہے ہوتے ہیں، تو سجدہ کیا ہوا، یہ تو ہمارا ایسے ہی اٹھک بیٹھک ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تمہارا گندا سجدہ ہے جس میں بے حیائی کے خیالات آ رہے ہیں، یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لائق تو ہے نہیں، تو ایسا کرو یہ سجدہ مجھے کرو، مجھ گندے آدمی کو کرو. گندا اگر سجدہ گندا ہے تو یہ گندا سجدہ اللہ کے لائق تو ہے نہیں، یہ مجھ جیسے گندے آدمی کی طرف کو کرو سجدہ. جی حضرت آپ نے کیا فرمایا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ معلوم ہوا کہ یہ پیشانی سوائے اس آستانے کے کہیں اور ٹک نہیں سکتی، چاہے خیالات الٹ پلٹ آ رہے ہیں لیکن یہ پیشانی وہیں جا کے ٹکے گی اور کہیں ٹک نہیں سکتی. تو اس لیے اس نعمت پر شکر ادا کر لو پہلے کہ اللہ نے یہ پیشانی اپنی بارگاہ میں ٹیکنے کی توفیق بخشی. ناقدری نہ کرو، ناشکری نہ کرو.
البتہ جب یہ توفیق پر شکر ادا کرو تو ساتھ میں یہ سوچو کہ کچھ میرے کرنے اللہ نے توفیق دے دی، کچھ میرے بھی کرنے کا کام ہے۔ میرے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی پوری کوشش لگا دوں خشوع حاصل کرنے میں، پوری کوشش لگا دوں اور بے فکر نہ ہوں، بے فکر ہو کر نہ بیٹھوں، بے پرواہ ہو کر نہ بیٹھوں، غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزاروں۔ تو جتنے طریقے ہو سکتے ہیں خشوع حاصل کرنے کے جو بزرگوں نے بتائے ہوئے ہیں ان کو اختیار کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، حاصل ہو یا نہ ہو یہ فکر نہ چھوڑو، کوشش مت چھوڑو۔ اب کیا طریقے ہیں جن کے ذریعے یہ خشوع حاصل ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جب جا رہے ہو نماز کو یا شروع کر رہے ہو تو تھوڑا سا دھیان کر لو کہ میں کوئی کھیلنے نہیں جا رہا، میں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں، سامنے ہوتے ہیں۔ تو یہ تصور کرو کہ میں ایک مالک الملک کی ملکوت کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تصور کرو کہ اگر بادشاہ وقت تمہیں بلائے اور تم اس کے ہاں جاؤ تو ایسے ڈھیلے ڈھالے ہو کے چلے جاؤ، بلکہ آدمی سوچ کے جائے گا کہ بھئی کسی بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہوں، بادشاہ ہو یا حکمران ہو یا کوئی اپنا بڑا ہو، کوئی بزرگ ہیں ان کے پاس آدمی جائے گا تو ایسے ہی ہاتھ ہلاتا ہوا چلا جائے گا، بلکہ اس کو خیال ہوگا کہ میں کہیں جا رہا ہوں، اس کی میری نقل و حرکت کا کوئی حصہ جو ہے وہ اس کے آداب کے خلاف نہ ہو جائے۔ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جب دنیا کے بڑوں کے سامنے آدمی جب جاتا ہے تو ٹھٹک جاتا ہے اور اس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میری کسی ادا سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو جب رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہے ہو، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو یہ تصور کر کے جاؤ کہ میں بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ تو وہیں سے تھوڑا سا اگر یہ تصور پہلے سے قائم ہو تو وہیں سے آدمی کے انداز و ادا میں فرق پیدا ہو جائے گا۔ ایک کیفیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ پوری نماز کے اندر یہ صورتحال اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے تو بس مقصود حاصل ہے۔ لیکن اگر ابھی اس منزل تک نہیں پہنچے تو کم از کم اتنا خیال تو کر لو کہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری ہونے والی ہے، اور جب میں جا کر ہاتھ اٹھاؤں گا نماز کے لیے اٹھاؤں گی تو میں ساری دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا، میں نے ساری دنیا سے، سارے مشغلوں سے اپنے آپ کو دستبردار کر لیا۔ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کا ایک مفہوم جیسے اردو میں کہتے ہیں دستبردار ہو گئے۔ دستبردار کے کیا معنی؟ ہاتھ اٹھا لیے۔ کہاں سے اٹھا لیے؟ دنیا کے ہر دوسرے کام سے ہاتھ اٹھا لیے، بس اب تو میں بارگاہ رب العالمین میں ہوں۔ جب یہ تصور کر کے جاؤ گے نماز کے کو کھڑے ہوتے وقت تو خود بخود جو ہے اعضاء کے اندر بھی ایک عاجزی پیدا ہوگی، اعضاء بھی درست طریقے سے کھڑے ہوں گے، ڈھیلے ڈھالے ہو کر نہیں کھڑے ہوں گے،
اور ساتھ ہی تھوڑا سا ذہن اس طرف لگے گا. اور یہ تصور تنہا یہ تصور کہ میں پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. پھر یہ بھی سنت ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے یہ آیت پڑھی جائے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہاتھ اٹھانے سے بھی پہلے، اگر ہاتھ اٹھانے سے پہلے بھول گئے تو بعد میں بھی پڑھ سکتے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے چہرے کا رخ کر لیا کس کے آگے؟ جس نے سارے آسمان اور زمین پیدا کی، اور سیدھا سیدھا میں اس کی رخ پر ہوں. حنیفن یعنی میرا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کا کوئی تصور دور دور تک نہیں ہے، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں.